ریاض سعودی عرب میں غزہ اور دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور لبنان کی صورتحال پہ عرب اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت دیگر سربراہان مملکت و حکومت، عرب لیگ اور OIC کے اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف عرب اسلامک سمٹ سے شرکت کے لیے پہنچے تو سعودی قیادت کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ عرب و اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ کانفرنس کے انعقاد پہ سعودی عرب کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ غزہ پہ اسرائیلی جارحیت کی تمام حدیں پار کر چکا ہے، ہزاروں افراد شہید جبکہ لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھوک، افلاس اور قحط نے غزہ میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اسرائیل امداد کی بندش کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ نہتے فلسطینیوں کو بلا تعطل امداد کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اسرائیل کے ہاتھوں عالمی قوانین و اقدار کی پامالیاں جاری ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ غزہ سے متعلق عالمی عدالت انصاف نے بھی اپنا فیصلہ دیا۔ وادی نیلم بالائی وادی نیلم کے علاقوں گریس، ہلمت، تاؤبرٹ کے رہائشی علاقوں میں سال 2024 اور 25 کی پہلی برف باری ہوئی۔ وادی نیلم کے زیر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش اور برف باری کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ برف باری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہریوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ خشک میوہ جات کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی ملاقات، اقتصادی تعاون میں پیش رفت پہ تبادلہ خیال۔ ریاض، وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری صالح بن عبدالعزیز نے ملاقات کی، جس میں اقتصادی تعاون میں پیش رفت پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاض میں منعقدہ عرب اسلامک سمٹ کی سائیڈ لائن پہ ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عرب اسلامک ممالک کے غیر معمولی سربراہی اجلاس کے انعقاد پہ سعودی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں پہ محیط برادرانہ تعلقات ہیں، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم کی سائیڈ لائنز پہ سعودی ولی عہد سے ملاقات انتہائی مفید رہی۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر سرمایہ کاری سے کہا کہ ان کا حالیہ دورہ پاکستان سرمایہ کاری معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اہم سنگ میل۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر جنرل لی یاؤمنگ نے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ عسکری تعاون سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے اس موقع پہ چینی شہریوں کی ہلاکت پہ افسوس کا اظہار کیا۔ کہا کہ چینی شہریوں کی سلامتی یقینی بنائیں گے۔ چینی فوج کے کمانڈر جنرل لی یاؤمنگ نے کہا سیکیورٹی میں اضافے کے لیے پاک فوج کے اقدامات کو سراہا اور پاکستان کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق پاک چین عسکری قیادت نے دشمنوں کے خلاف دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پہ اتفاق کیا گیا۔ پاک چین عسکری قیادت نے خطے میں امن کے لیے مل کے کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ ملاقات میں دفاع کے شعبے سے متعلق دیگر امور بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیروت، اسرائیل نے لبنان کے انتہائی شمال علاقے پہ بم برسا دیے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پیر کی شام ایک اسرائیلی حملے میں لبنان کے انتہائی شمال کے علاقے عقار میں واقع گاؤں میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں عقار گورنریٹ کے قصبے عین یعقوب میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک دور افتادہ جنگلاتی اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں سنی اور عیسائیوں کی اکثریت ہے۔ اس قصبے پہ یہ حملہ ہوا۔ لبنان کی وزارت صحت نے ابتدائی طور پر بتایا کہ اس حملے میں 8 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ عین یعقوب قصبے کے میئر ماجد درباس نے کہا کہ اسرائیلی حملے میں کم از کم 14 جاں بحق اور 15 دیگر زخمی ہوئے۔ ماجد درباس نے میڈیا کو بتایا کہ حملے میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس میں شامی مہاجرین سمیت 30 افراد رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔